جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 39 سے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ 38 پہ ہم نے لاسٹ ختم کیا تھا، تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 39 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلک سخیمۃ قلبی۔ اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اب ہم تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 39، 40 اور 41 سورۃ الانعام کی۔ ہمارا پارہ بھی 7واں ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ چلیں تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 39 سے۔ کل پچھلے جو ہے سبق میں بہت اچھی ایک مثال تھی، پرندوں کی ہم نے مثال پڑھی تھی کہ پرندوں سے بھی سیکھنے کے کتنے سبق ہے۔ رب کے بتائے ہوئے مخصوص راستوں پر سفر کرتے ہیں، گروہ کی شکل میں مل جل کر رہتے ہیں، جماعت کی صورت میں کام کرتے ہیں، سب بندی کا اہتمام کرتے ہیں، فطرت پر ہوتے ہیں، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں کہ ہمیں بھی اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ سفر کرنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے جماعت کے ساتھ، اور جہاں بھی ہم کام کریں جو بھی ہمارا لیڈر ہو اس کی اطاعت کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ و رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر، جو اولو الامر ہوتا ہے اس کی اطاعت کریں۔ تو ایز اے بیویاں بھی ہمیں قوام بنایا ہے رجال کو، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پہ قوام بنایا گیا اس لیے کہ وہ جسم اپنی جسم کے لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس پہ معاش کا بوجھ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ قوام ہے۔ تو ہماری فیملی کے وہ قوام ہوتے ہیں، تو ان کی بھی اطاعت کرنی ہے، شوہر کی بھی۔ پرندوں میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو گھر کے لیول پہ بات کرتے ہیں، پہلے تو گھر ہی ہوتا ہے، بعد میں ہم جاب پلیسز پہ اور اسکول کالجز میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عورت شوہر کو جو بیوی خوش کر دے تو وہ جنتی ہے۔ چلیں، وہ پچھلا ہمارا تھوڑا سا ریویژن تھا۔ اب آیت نمبر 39، جیسے کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ و اور الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، سمن، بہرے، و بکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلماتی، فی میں، ظلماتی، اندھیروں میں، ظلمات جو ہے پلورل ہے، من جس کو، یشائی چاہتا ہے، اللہ اللہ، یضللہ بھٹکا دیتا ہے، و من جس کو، و اور من جس کو، یشا وہ چاہتا ہے، یجعلہ وہ کر دیتا ہے، ہو اسے، یجعل وہ کر دیتا ہے، یعنی اللہ کر دیتا ہو اسے، علی صراط اوپر راستے،
مستقیم سیدھے کے. ہم رواں ترجمہ دے کے پھر آیت پر آئیں گے اور آیت کو سمجھیں گے. تو رننگ ٹرانسلیشن پہلے کر لیتے ہیں. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وہ طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے. اب آیات کو ہم دیکھتے ہیں، اسکرین پہ آیات کو دیکھتے ہیں. یعنی یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ والذین کذبوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، سمن، وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں. تو آیات الہی کو جھٹلانے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات نہیں سنتے، یعنی کہ کان ہے، ایسا نہیں کہ کان نہیں ہے، لیکن حق کی بات کو، اللہ کے پیغام کو نہیں سنتے، اس لیے وہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں. چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی کان رکھتے ہوں، کتنی بھی باتیں سنتے ہوں، بڑے بڑے لیکچر سنتے ہوں، بڑی بڑی تعلیمی حاصل کریں ہوں. اور بکمن، وہ گونگے ہیں. وہ گونگے کیوں ہیں؟ سمن، وہ ڈیف ہے، بہرے ہیں. بکمن، گونگے، وہ ڈم ہے. وہ کیوں ڈیف اور ڈم ہے، بہرے اور گونگے کیوں؟ اب وہ بکمن کیوں ہیں، وہ گونگے کیوں ہیں؟ کہ اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں. ایسا نہیں کہ زبان ہے، دنیا کے لیے تو بہت زبان چل رہی، لیکن اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کفر اور دلالت کی تاریکیوں میں بھی گھرے ہوئے ہیں. کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. دلالت کہتے ہیں نا گمراہی کو، اور وہ کفر اور گمراہی، کفر اور دلالت کی اندھیروں میں بھی گھرے ہوئے ہیں. یہ ظلمات کہا گیا نا، فی ظلماتی، ٹھیک ہے. تو کون سے اندھیرے ہیں؟ ظلمات کون سے اندھیرے ہیں؟ کفر کے، دلالت کے، تاریکی اندھیرے، تاریکیوں میں، اندھیروں میں گرے ہوئے. اس لیے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے. بس اب گونگا بہرا تو آپ کو پتہ ہے نا، کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ جب بول بھی نہیں رہا ہے، سن بھی نہیں رہا ہے، تو وہ ان کو کوئی چیز نظر کیسے آئے گی، کیسے سمجھیں گے؟ تو اس لیے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، حق نظر نہیں آتا. ظلمات میں، اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں. جس کے حق ہی جب نظر نہیں آتا تو ان کی اصلاح، کریکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے ہیں، جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر فرمایا من یشاء اللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ یضللہ، بھٹکا دیتا ہے. ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہتا ہے یجعلہ، وہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے کے. اور اللہ کے اختیار میں یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ، تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ جسے چاہے صحیح راستہ دکھا دے، سیدھی راہ پر لگا دے، صراط مستقیم پر لگا دے. لیکن اس کا یہ فیصلہ یوں ہی الٹ ٹپ نہیں ہو جاتا، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ بہرے ہوں، گونگے ہوں، دین کو سمجھے نہ، کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آئے، اندھیروں میں نہ ہو. کیونکہ جو لوگ خود ہی نہیں نکلنا چاہتے اندھیروں سے، تو خود ہی بھٹکنا چاہتے ہیں، تو جو گمراہ اسی کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے، اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، نہ وہ نکلنے کو پسند کرتا ہے. نہ وہ ظلمت کے اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، کفر سے، اور جو ہے دلالت سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے، نہ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ صحیح کرتا ہے، نہ وہ نکلنے کو پسند کرتا ہے. اسی بات کو سورۃ البقرہ میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے اسے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. تو سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 26، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں مچھر کی مثال دی کہ اللہ اس چیز سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اسے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ انہی تمثیلوں، انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے. تو جو لوگ کیا کرتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ مین میخ نہیں کرتے کہ اللہ نے مچھر کی کیوں مثال دی، یا مچھر کے اوپر چھوٹا سا ایک پیراسائٹ ہوتا ہے اس کی مثال کیوں دی. وہ حق کو مان لیتے ہیں اور ان کو ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور جو ماننے والے نہیں، وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے، یعنی مچھر جیسی مثال سے، یہ تو ایک انسگنیفیکنس چیز ہے،
ان سگنیفیکنٹ چیزیں، معمولی چیزیں، ایسی مثالوں سے، ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ایک سپرفیشل پاور ہے، وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بہتوں کو، بہت زیادہ لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ اب آیت کو دیکھیں نا، اس میں یہی بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں، اللہ جسے چاہے اللہ کا اختیار ہے بھٹکا دے، جسے چاہے وہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، صراط مستقیم سیدھا راستہ، مستقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط، یہ جو صراط ہوتا ہے نا وہ راستہ، کہ اللہ اس پہ چلا بھی دے، اور جو ہے کیا کر، اس پہ اس کو دکھا بھی دے، اس کو چلا بھی دے، اور اس پہ ہمیں استقامت بھی دے، اسٹیٹ فاسٹ بھی رکھنا۔ تو اور یہ پہلی دعا ہے جو قرآن میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہے، تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سمری تھوڑی دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 39 جو ہماری تھی، اللہ تعالیٰ کس کو بھٹکاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نا کہ جو آیت کو جھٹلاتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے، اور ان کو بھٹکاتے ہیں جو حق سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں نا۔ آپ نے پڑھا سمم ہماری اس میں آیا آیت میں، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، سمجھنا اور بولنا ہی چاہتے ہیں، حق سنتے نہیں۔ اور بکمن اس لیے ہیں کہ حق بولتے نہیں، سمن اس لیے ہیں کہ بہرے اس لیے ہیں کہ حق سننا نہیں چاہتے، بکمن گونگے اس لیے کہ حق بات ان کی زبان سے نکلتی نہیں۔ اور اس طرح کیا ہوتا ہے، جہالت کے اندھیروں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تاریکیوں سے، اندھیروں سے، روشنی میں، اجالے میں، جو نور، فرقان، ہدایت، روشنی جو قرآن ہے، جو آپ وسلم لے کے آئے، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس میں آنا ہی نہیں چاہتے، ماننا ہی نہیں چاہتے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں، حق کی چاہ ہی نہیں ہے، اب حق کو چاہتے ہی نہیں، حق کو طلب کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو خود نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تو کبھی نہیں چاہتے کہ لوگ بھٹک جائیں، وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن جب لوگ خود ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے، بھٹکا دیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 40 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قل، کہہ دیجئے، کس سے کہا گیا کہہ دیجئے؟ اللہ کے صاحب قرآن سے۔ صاحب قرآن کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ کس سے کہہ دیجئے؟ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ ارأیتکم، کیا غور کیا تم نے؟ جو ہے کیا، حروف استفہام، حروف استفہام یعنی انٹروگیٹو سینٹنس، سوال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں یہ حروف استفہام جو ہے تعجب کے لیے آیا ہے، تعجب کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ تعجب کے لیے۔ ارأیتم، کیا غور کیا تم نے؟ ان، اگر، اتاکم، آ جائے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ کا، او یا، اتتکم، اتت، آ جائے، کم، تمہارے پاس، الساعۃ، گھڑی، کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی، غیرہ، کیا، غیرہ، غیر۔ اب یہاں جو حروف استفہام آیا ہے یہ سوالیہ ہے، اوپر جو ارائیتکم میں تھا وہ تعجب کے لیے تھا۔ پھر کرتے ہیں ہم ابھی اس کی تفسیر۔ اللہ ہی، اللہ کو، تدونا، تم پکارو گے، ان، اگر، کن، تم ہو، تم، صادقین، سچے۔ پہلے رننگ ٹرانسلیشن کر کے پھر ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کہیے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ ابھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت کو دیکھیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، آیت کو اسکرین پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ شرک کرتے تھے نا، مان کے نہیں دیتے، پچھلی آیت بھی گزری کہ یہ سمن اور بکمن، بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ اصلی بہرے گونگے نہیں ہیں، دنیا کی باتیں خوب سمجھ رہے ہیں، حق نہیں سنتے، حق بولتے نہیں ہیں، اور شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک انہیں ٹھہرا رکھیں۔ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کن سے؟ ان لوگوں سے۔ کیا کہہ دیجئے؟ ارأیتکم، کیا، رأی، دیکھا، غور کیا، تم نے، کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، کیا دیکھا تم نے؟ تو ارأیتکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو، کیا تم نے غور کیا، مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو، کیا تم نے دیکھا؟ تو یہ تعجب کا آ ہے۔ حروف استفہام دو طرح سے آتا ہے، حمزہ، اس کو عربک میں حمزہ بھی کہتے ہیں اور الف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ جو ہے وہ کیا،
یعنی تعجب کا ہے، ارأیتکم کیا غور کیا تم نے، اے لوگوں کیا تم نے، مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو، ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس، کیا آ جائے، عذاب، عذاب آ جائے کس کا، اللہ کا، مجھے بتلاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو، مجھے بتاؤ، مجھے غور تو کرو کہ کیا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، عذاب اللہ یہاں پر مراد ہے کہ دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، دنیا کا کوئی عذاب آ جائے، ٹھیک ہے، او یا اتت کم آ جائے تمہارے پاس کیا، الساعتو گھڑی، یعنی یا تمہارے پاس قیامت ہی آ جائے، تمہارے پاس دنیا میں کوئی عذاب آ جائے، یا تمہارے پاس یعنی گھڑی، قیامت کی گھڑی آ جائے، قیامت آ جائے، غیر اللہ تدونا، کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے، یعنی کہ نہیں پکارو گے، جب دنیا میں تو ایسے کرو، لیکن جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی دنیا کا عذاب آ جاتا ہے یا قیامت آ جائے گی، تو تب بھی تم کیا غیر اللہ تدون، تم غیر اللہ کو پکارو گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مصیبت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے، اپنے دوسرے شریکوں کو، شرکاء کو، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پارٹنرز ایسوشیٹ کیے ہیں، غیر اللہ کو جو پکارتے تھے، جو بت ان کے 360 خانہ کعبہ میں رکھے تھے، ان کو یہ بھول جاتے اور اللہ کو پکارتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو بتوں کو تم پوچھتے ہو اور ان کے نام کے نیاز نظریں بھی نکالتے ہو، اور ان کے حصے میں کچھ کم ہو جائے تو اللہ کے حصے میں سے اس کو ڈال دیتے تھے نا، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کام آئیں گے، کچھ مدد کریں گے، بت جو ہے الہ ہے، تو تم جو ہے بتاؤ کہ کیا کوئی تم پہ عذاب دنیا کا آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو کیا تم اللہ کو پکارو گے، نہیں، یہ بالکل اللہ کو نہیں پکارتے۔ تو آ کو سمجھ لیجئے، اوپر ارائیتکم میں آ جو ہے تعجب کے لیے آئے، رفع استفہام، تو رفع استفہام دو طرح سے آتا ہے، تعجب کے لیے، اور یہاں غیر اللہ کیا، واقعی کیا کے لیے آیا ہے، نہیں استفہام کے لیے، انٹروگیٹو ہے، پوچھنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی بتایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے۔ توحید کیا ہے، انسانی فطرت کی آواز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، اور یہ تو اس کے والدین ہیں جو اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تو مطلب یہ ہوا کہ توحید انسان کی فطرت کی آواز ہے، لیکن انسان ماحول یا آبا و اجداد اور اپنے پردادا دادا، اپنے آبا و اجداد اور اس کا جو ماحول ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرکانہ عقائد اعمال میں مبتلا رہتا ہے، اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا رہتا ہے، چونکہ وہ دنیا میں جو دیکھتا ہے اپنے والدین کو، آبا و اجداد کو کرتے ہوئے، تو وہ اس لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، نظر نیاز بھی انہی کے نام پر نکالتا ہے، لیکن جب کسی مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے، اور فطرت ان سب پر غالب آ جاتی ہے، اور بے اختیار پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے، پھر بے اختیار وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ کاش لوگ اسی فطرت پر قائم رہیں کہ نجات اخروی، آخرت کی نجات تو مکمل طور پر اسی صدائے فطرت یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی ہے کہ اللہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو یہ اسی پہ انسان قائم رہے، یعنی توحید کے اختیار کرنے میں ہی نجات ہے آخرت کی۔ تو اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر سورۃ البقرہ میں کہ آیت نمبر 41 میں، عرب کے مشرکین جو تھے، آپ سے جہاں پیدا ہوئے تھے، تو مشرکین جو تھے، مشرکین کو ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے کہ فلاں جو ہے اللہ کی یہ مدد کر رہا ہے، فلاں اس کی فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، تو شرک کرتے تھے۔ تو عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کی خدائی کی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس کے اس طرح شریک ہے کہ خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں، جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں، جو اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ تو وہ کہتے تھے جو 307 بت ہمارے رکھے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی خدائی میں، اللہ کی خدائی میں دوسرے بہت سے دیوتا اس طرح شریک ہے کہ خدا کے بہت سے اختیارات ان کو حاصل ہیں، حالانکہ کوئی اختیار کسی بت کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھنے کی نیت سے ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، مگر جب کوئی ناگہانی آفت آ پڑتی تھی،
مثلاً سمندر میں سفر کرتے ہوئے پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے سمندر میں سفر کرتے ہیں ہم بوٹ میں کشتی میں شپ میں ہوتے ہیں تو جو موجیں ہوتی ہیں جو ویوز جو ہوتی ہیں وہ پہاڑ جیسی اونچی ہوتی ہے. تو جب پہاڑ جیسی موج میں گر جاتے تھے تو اپنے گھڑے ہوئے دیوتاؤں کی بجائے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے بے اختیار. کیونکہ اللہ انسان کی فطرت ہے نا, بے اختیار وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ اللہ ہی بچانے والے. یہاں ان کی اس عادت کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب دنیا کی ان مصیبتوں میں تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو تو اگر کوئی بڑا عذاب آ جائے, قیامت ہی آ کھڑی ہو, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو مدد کے لیے پکارو گے. تو یہ بات ہے. تو اس کے بعد ہم یہ 41 کو دیکھ لیتے ہیں سمری اس کی. اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے, یعنی اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے, سمری دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ. ہر چھوٹی بڑی مشکل میں اور اضطراری کیفیت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے نا جب کوئی مشکل آتی ہے تو اضطراری کہتے ہیں بے قراری کو. بے قرار ہو جاتا ہے انسان کہ کب یہ مصیبت ٹلے. خاص طور پہ قرآن میں مثال ہے کہ جب وہ سمندر کی موجوں میں بڑی بڑی پہاڑ جیسی موجوں میں گر جاتے تھے, انہیں لگتا ہے کہ ہم اب ڈوبنے لگے ہیں, تو وہ اللہ کو پکارتے تھے. اور ہماری بھی زندگی میں ہر انسان کی کوئی ایسی مشکل آتی کہ بے قراری کی کیفیت ہو جاتی ہے, اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے, تو اس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے, اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے وہ ضرور دیر تو ہو جاتی ہے, وہ بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ضرور, اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر دعا 3 طرح سے ملتی ہے, اگر یا تو کیا ہوتا ہے دنیا میں ہمیں مل جاتی وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں مل جاتی, وہ بات پوری ہو جاتی. یا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بلا ہمارے اوپر آ رہی ہوتی, کوئی مصیبت کوئی بلا کوئی ایسی چیز ہماری آ رہی ہوتی ہے مشکل, تو وہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اوپر چڑھ جاتی ہے اور جو ہے وہ بلا ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا یہ ہوگا کہ ہماری نسلوں میں وہ دعا قبول ہوتی ہے, ہم دنیا میں نہیں ہوتے وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یا پھر اس کو 3 طرح سے تو یہ ہوتی ہے, تو چوتھا طریقہ بتا دے رہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتی, تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ جو دنیا میں دعائیں نہیں قبول ہوتی اس کے ڈھیر مل رہے ہیں, اس کو وہ ڈھیر وہ مل رہے ہیں, وہ سوچتا ہے کہ یہاں یہ فائدہ دے رہی دعا, کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو نسلوں کی میں بات کر رہی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے دعا کی اور 2500 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیغمبر بھیجیے جو آپ کی آیتیں سنائے اور ہمارا تزکیہ کرے اور کتاب پڑھ کے سنائے اور قرآن اور حکمت کی باتیں بتائے. یتلو علیہم آیاتی, اور ہمارا تزکیہ کرے, ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, ہمیں کتاب کا علم دے, وہ حکمہ, اور حکمت کی باتیں بتائے. حکمت جو ہے کیا ہے, احادیث مبارکہ ہے, اس سے ہمیں وزڈم اور حکمت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ قوموں کو تکلیفیں اور نقصانات کیوں پہنچاتے ہیں. جیسے ابھی بھی تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں, اسکرین پہ توجہ مبذول کریں, کیونکہ تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ابھی وہ بھی نیکسٹ آیا. نیکسٹ آیا ہے, اچھا وہ نیکسٹ آیا, جی, ٹھیک ہے چلے نیکسٹ آیا. ابھی 41 کریں گے پہلے. ہاں ابھی ہم نے 41 بھی نہیں کیا نا, ابھی ہم 41 بھی کریں گے, آیا نا, ہاں ابھی 41 40 بھی کریے. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے 41 کر لیتے ہیں. ٹھیک, بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ کیا تم جو ہو دنیا کا کوئی عذاب آ جائے اور قیامت کی کوئی گھڑی آ جائے تب تم جو ہو اللہ کو پکارو گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. بلکہ یا صرف اسی کو تدعونا, تم پکارو گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا اس آیت میں کہ اگر دنیا کا کوئی عذاب آ جائے, قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم سمندر میں کوئی دنیا کا عذاب آ جائے, کہیں گر جائے, کوئی بھی مشکل آ جائے, بلکہ یاہو صرف اسی کو تدعونا, تم پکارو گے, فیکشفو, پھر وہ کھول دے گا, ماں اسے جو تدعونا تم پکارو گے, الیہ طرف اس کے, ان اگر شاء وہ چاہے, وہ اور تنسونا تم بھول جاؤ گے, ماں جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. تو اس کا لفظی رواں ترجمہ دیکھ کے پھر ہم اس آیت کی طرف دوبارہ آتے ہیں. بلکہ خاص اسی کو پکارو گے, پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے, اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ. جب تک ہم یہ آیت کو دیکھ کے نہیں سمجھیں گے نا تو آپ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی نا. تو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلکہ ایاہو صرف اسی کو, تدعونا تم پکارو گے. یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا
غیر اللہ کو جب بھی پکارو گے، جب کوئی دنیا کی مصیبت آ جائے یا قیامت کی گھڑی، تم جو جھٹلائے جا رہے ہو، مان کے نہیں دے رہے، تو تم جب پکارو گے، جب بھی تم کیا اسی کو پکارو گے، اپنے غیر الہ کو پکارو گے. اگر دنیا کی کوئی عذاب آ جائے اور قیامت آ جائے، جب بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے، نہیں بلکہ نہیں، یا صرف اسی کو تدونا تم پکارو گے. تو اس ایسے حالات میں کیا کرو گے؟ تم اللہ ہی کو پکارو. ایا کہاں پڑھا ہے؟ ذرا سے کوئی انمیوٹ کر کے پڑھ دے. ایا آپ نے پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے ایا؟ کس آیت میں آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ایاک نستعین. جی جی، یا کا نعبدو یا کا، یا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایا تو آپ نے تطبیق کر لی نا، تطبیق ہوگی. تطبیق یعنی آپ قرآن کو دعاؤں کو میچ کرنا نا، عربک کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو بل ایا تدونا، بلکہ صرف اسی کو پکارو گے. دنیا کی مصیبت آئے گی اور قیامت آ جائے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب مصیبت میں پکارو گے تو اب اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ فَيَكْشِفُ، پھر وہ کھول دے گا. کیا کھول دے گا؟ یعنی وہ دور کر دے گا. کیا دور کر دے گا؟ ماں، اسے جو تدونا تم پکارو گے، الہی طرف اس کے. کیا پکارو گے؟ یعنی جو مصیبت میں گر گئے تو سارے خداؤں کو، سارے شریکوں کو بھول کے، 307 بتوں کو، یا جس کے نام کے نیاز نذرانے چڑھاتے، اس سب کو بھول کے کس کو پکارو گے؟ بلکہ اس کو ہی پکارو گے. ایاؤ، پھر وہ کھول دے گا. کیا کھول دے گا؟ وہ یعنی کہ تمہیں پھر وہ کھول دے گا، پھر وہ تمہیں دے دے گا. کیا؟ تمہاری بات پوری کر دے گا جس کے لیے تم اس کو پکار رہے ہو مصیبت میں. ٹھیک ہے. اگر شاء، چاہے، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہاری مشکل کو دور کر دے. فیکشف، پھر وہ کھول دے گا یا اس کو دور کر دے گا جس کے لیے تم پکار، ما تدونا، اسے جو تم پکارو گے طرف اس کے، یعنی جس کے لیے تم مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو پکار رہے ہو، وہ چیز تم پہ کھول دے گا. یعنی تمہیں وہ مصیبت فیکشف دور کر دے گا. ٹھیک ہے، وہ تم سے دور کر دے گا. ابھی آیت کو ہی دیکھیں. انشاء، اگر وہ چاہے. اور کب کرے گا؟ اگر وہ چاہے گا. تو وہ سمندر کی موجوں میں جو بہت بھی بڑی مشکل آئی ہے زندگی میں، دنیا میں کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس کو وہ چاہے گا تو دور کر. تو اب یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی یہ پینڈیمک ہمارا چل جائے گا. یا انفرادی زندگی میں، انڈیویجولی آپ کی فیملی میں، اپنی ذات پہ کوئی بیماری ہے، کوئی چیز ہے، انشاء تو فیکشف، تو وہ پھر جبھی وہ اس کو اللہ چاہے گا تو جب اس کو دور کرے گا. وطن سونا، اور تم بھول جاؤ گے، ماں جنہیں تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وطن سونا، یعنی تم بھول جاؤ گے کس کو؟ جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے ساتھ، اس کو تم بھول جاؤ گے، کیونکہ مصیبت میں تو اس کو پکار لیا. ٹھیک ہے نا. وطن سونا، اس کو بھول جاؤ گے یا تم اس کو چھوڑ دو گے. ماں تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ واقعی ہوتا ہے کہ مصیبت میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے مدد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو 41 کی سمری دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ملا کے دوبارہ سے. اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مشکل میں، اس طرح اس آیت میں یہ سبق ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مشکل میں، چھوٹی مشکل ہو، بڑی مشکل ہو، بے قراری کی کیفیت ہو، اضطراری کیفیت ہو، اس کے بعد صرف اللہ کو ہی پکارنا ہے. اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. وائے میم، میری تو سنی ہی نہیں جاتی، میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں. دعا تین طرح سے آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اور اللہ کی ذات سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی ذات سے مسلمان مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دے گا. وہ تو دینے والا ہے. اس کو تو اس سے جو نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ ہاتھ پھیلائے تو مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اسے نہیں دوں. ابھی آنے والی ہے آپ کی حدیث. تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ قوموں کو تکلیفیں اور نقصانات کیوں پہنچاتے ہیں؟ اللہ قوموں کو تکلیفیں اور نقصانات اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں. تو یہ ہمارے پاس جو مشکل اور آئی ہے تو ہم عاجزی اختیار کریں، تضرع سے، خفیہ طور پر یا ظاہری میں اس کو گڑ گڑا کے عاجزی سے اس کو پکاریں، اس کو یاد کریں. پینڈیمک ہو، ہماری ذاتی زندگی میں کوئی آیت ہو، اس کو ہم پکاریں. اب 42 کریں انشاءاللہ. چلے آیت نمبر 42، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور لقد، البتہ، تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، الا امم، طرف امتوں کے، من قبل کا، آپ سے قبل، فآخذناہم، پس اخذ پکڑ لیا، نہ ہم نے، ہم انہیں،
یعنی اس میں دیکھیں 4 ورڈ ہیں، ف پس. عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں کہ سمندر کو کوجے میں پرونوں کے برابر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چوز کیا، انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا. ورنہ کیا ہوتا، سمندر چونکہ کوزے میں پور گیا، ورنہ ہمارے پورا گھر جو ہے نا قرآن کے مینول سے بھرا ہوتا ہے، اتنی جلدیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چوز کیا. پس اخذ پکڑ لیا، نہ ہم نے، ہم انہیں، بالباسائی ساتھ، بھی ساتھ، الباسائی تنگی کے، والضرائی و اور الضراء تکلیف کے، لعلہم لعل شاید کہ، ہم وہ، ہم جو ہے پروناؤن ہے، ٹھیک ہے، یتضرعون وہ عاجزی کریں. پہلے رواں ترجمہ دیکھیں پھر آیت پہ آتے ہیں. اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں. یہاں پھر تضرع کی اور عاجزی کی اور عجز کی بات ہے. اب آیت کو دیکھیں، وَلَقَدْ و اور لا البتہ، قد تحقیق. تو یہاں پہ 3 تاکیدیں ہیں، و قسم کا، لا البتہ کا، قد جو ہے تحقیق کا. وَلَقَدْ البتہ تحقیق، یعنی 3 تاکیدیں ہیں، ضرور بر ضرور، ارسل بھیجا، نہ ہم نے بھیجا، کیا بھیجے، الا اممن طرف امتوں کے، من قبل کا آپ سے قبل، یعنی آپ سے قبل ہم نے جو ہے ارسلنا بھیجے، ہم نے رسول بھیجے، ٹھیک ہے، الا اممن طرف امتوں کے، قبل کا آپ سے پہلے، یعنی ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف، ٹھیک ہے. پھر تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ امت جو ہے اممن کا کیا مطلب ہے. اممن تو اممن جو امت، تو امت کے 4 بڑے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 4 بڑے معنی ہوتے ہیں، اسکرین پہ دکھائیں گے ہم. 4 بڑے معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے امت بامانی امام، ٹھیک ہے، امت بامانی امام. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ابھی جو امتن کا لفظ ہے نا اس کے 4 بڑے معنی ہوتے ہیں. امت بامانی امام مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. امت بامانی وقت اور زمانہ، امت بامانی ملت قوم طریقہ، امت بامانی قوم لوگ گروہ، ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے ان کو آیات سے دیکھیں گے، دلیل سے بات کریں گے کہ یہ 4 طرح سے 4 معنوں میں امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امم کو قرآن میں کیسے استعمال کیا ہے. تو سب سے پہلے جو آیت آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ کیا ہے، ان ابراہیم کانا امتن قانتن للہ حنیفن ولم یکو من المشرکین، یعنی بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے. تو تو جو ہے کس لیے امتن کو کس لیے استعمال کیا، لیڈر کے لیے، پیشوا کے لیے، ٹھیک ہے، لیڈر کے لیے، پیشوا کے لیے استعمال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام لیڈر بھی تھے، پیشوا تھے. امت کے معنی ترجمے میں دیکھیں نیچے، امت کے معنی پیشوا اور قائد کے. تو امت کس لیے استعمال کیا گیا، پیشوا، امتن جو ہے آپ کی آیت میں آیا ہے. تو نمبر 1 4 طرح استعمال کیا گیا. یہ آیت بتا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لیڈر بھی تھے، قائد بھی تھے، پیشوا بھی تھے. تو امتن بامانی قائد، لیڈر، ٹھیک ہے. چلے یہ ہو گیا. اور کبھی بھی آپ تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، آپ اکیلے ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیجئے. اس آیت کو سورۃ النحل کی آیت 120 کو یاد کر لیجئے کہ بے شک ابراہیم پیشوا تھے، یعنی وہ اپنی ذات میں وہ اکیلے لیڈر تھے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرف مخلص تھے، ٹھیک ہے. وہ اپنی ذات میں امت تھے، وہ اپنی ذات میں اکیلے ایک جماعت تھے، وہ اتنے سارے کام اکیلے کر گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت یاد رکھتے. تو امتن بامانی پیشوا، قائد اور لیڈر کے بھی، اور امتن بامانی امت کے بھی، ٹھیک ہے. تو وہ اپنی ذات میں پوری امت ہے. لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ پہلا معنی امتن کا ہے کہ وہ لیڈر، پیشوا اور قائد تھے. سورۃ النحل 120. اب دوسری امتن اور کیسے استعمال کیا گیا، سورۃ یوسف 45 میں بتایا گیا کہ ایک مدت، ٹھیک ہے، ایک مدت کہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، یعنی ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب مدت بھی ہوتا ہے. اب مدت کو میں تھوڑی سی تفسیر بتاؤں گی تبھی آپ کو سورۃ یوسف سے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک مدت یعنی ایک زمانہ. ہوا یہ کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورۃ یوسف اس کو احسن القصص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بہترین قصہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں ان شارٹ آپ کو بتاتی ہوں کہ مدت جہاں ہے وہ واقعہ بیان کرتی ہوں. یہ تو سورۃ یوسف تو پوری یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے, ہمارا اس میں سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہانیاں اور قصے قصص اس لیے بیان کیے کہ ہم ان سے سبق لیں. ٹھیک ہے نا. ہماری کہانیوں کی طرح نہیں ہے کہ ہم لطف اندوز ہوں, بلکہ سبق آمیز کہانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. ان شارٹ یہ ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی, بادشاہ کی بیوی نے ان کو ورگلایا, اور یہ نیک آدمی تھے, اس کے ورگلا میں نہیں آئے تو اور پھر دوسری عورتوں کو بلایا تو وہ بھی ان کے پیچھے ساری کی ساری پڑ گئیں. تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی بھی دی تھی عزیز مصر کی بیوی نے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا جس طرف میں بلا رہی ہوں, مطلب برائی کی طرف, تو میں اسے سجن میں ڈال دوں گی, قید خانے میں ڈال دوں گی. تو یہ تو آپ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ نفس جو ہے برائی پہ ابھارتا ہے, لیکن میں نے اللہ کی برہان دیکھ لی, تو اللہ کی انہوں نے برہان دیکھ لی, اللہ نے بچا لیا. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اس فتنے سے بہتر ہے, ان عورتوں کے فتنے سے, کہ مجھے سجن میں قید خانے میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا. اب قید خانے میں یہ ہوا کہ ان کے زندہ کہتے ہیں نا قید خانے کو, سجن کو, تو قید خانے میں زندہ کے 2 ساتھی تھے, زندہ میں 2 ساتھی تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت نیک ہیں, اور تو وہ کہنے لگے, انہوں نے خواب دیکھا, کہا کہ ہم آپ کو نیک پاتے ہیں اور اچھا انسان پاتے, ہمیں خوابوں کی تعبیر بتا دیں. تو انہوں نے تعبیر بتائی ہے. آپ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو, ان شارٹ بتا رہی ہوں, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک تو جو ہے اس کی موت ہو جائے گی, دوسرا جو ہے اپنے آقا کی, بادشاہ کی جو ہے خدمت میں رہے گا. تو اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں جا کے اس بات کا ذکر کر دینا. کس سے؟ بادشاہ سلام, کیونکہ بادشاہ نے ہی قید میں ڈالا تھا نا, خواب کی جو میں تعبیر بتا رہا ہوں, جو کچھ میں بتا رہا ہوں. بہرحال اب ہوا یہ کہ وہ جا کے جو ایک کا تو انتقال ہو گیا, ایک جو زندہ بچا وہ بھول گیا, قید خانے کا ساتھی, زندہ کا ساتھی, وہ بادشاہ کو سلامت کو بات بتانا بھول گیا. اب کیا ہوا, یہی بات بتائی جا رہی کہ اس کو ایک مدت کے بعد یاد ہے. وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت, ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا, اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا, مجھے جانے کی اجازت دیجیے. اب اس اسنا میں یہ ہوتا ہے, اس کو کیسے یاد آیا, ایک مدت کیسے ہو گئی, وہ تو بھول گیا. جیسے انسان ہے, ہماری فطرت ہے, ہم تو بھول جاتے ہیں. انسان کا روٹ ورڈ ہے الف نون سین, تو الف نون سین کا مطلب ہوتا ہے انس, ہمیں انس ہو جاتا ہے ایک انسانوں سے, لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے. ہم کوئی پیٹ پالتے ہیں بلی, اور تو اس سے بھی ہمیں, خرگوش وغیرہ جو بھی, اس سے بھی ہمیں انسیت ہو جاتی ہے. اور انسان کا ایک روٹ ورڈ ہے نسی, نون سین یا نسی, بھول, تو ہم بھول بھی جاتے ہیں. اور بھول تو بہت اچھی چیز ہے, ورنہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بھول نہ ہوتی انسان کے اندر تو وہ اپنے مردوں کو یاد کر کر کے روتا رہتا اپنے پیاروں کو, اور جو کیا کرتا, وہ کوئی کام نہ کرتا. تو بھول اور نسیان اچھی چیز ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا, جو کچھ ہماری ذات پہ رکھا, جو کچھ نعمتیں, جو کچھ بھی ساری دنیا میں ہمارے لیے, سب ہمارے لیے بہتر ہے, وہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں. ویسے بھی اور قرآن پڑھ کے بھی ہم زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب مدت کیسے, وہ بھول گیا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی. اب وہ پریشان ہوا بادشاہ سلامت, لوگوں سے کہا میں نے خواب دیا. انہوں نے کہا یہ تو احلام ہے, اور خوابوں کی کیا حقیقت ہے, ہم تو نہیں جانتے اس خواب کی تعبیر. تو اس کو یاد آتا, یہ زندہ کا جو ساتھی تھا ایک تو چلا گیا دنیا سے, یہ جو باقی رہ گیا ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا. وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, دیکھیں دونوں چیزیں میں پڑھ رہی ہوں, میں اس لیے اتنی ساری تفسیر ہم لوگ کرتے ہیں, میں اور آپ میری بہنوں, کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. قرآن کا تو حق ادا نہیں کرتے, ہماری تو کوشش ہوتی تاکہ آپ جب بھی کھولیں تو آپ کو پتہ امتن ہے کیا, تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ مدت کے لیے آیا. پہلے تو وہ لیڈر کے لیے آیا تھا, پچھلی آیت سورۃ النحل کی 120, اب یہ مدت. تو پھر کیا ہوا, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ, تو جو رہا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا. یوسف علیہ السلام اس کو یاد آ گیا بادشاہ کے خواب دیکھنے پہ, اور کہنے لگا, کیا کہنے لگا,
میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مجھے کہاں جانے دیں؟ مجھے زندہ میں، سجن میں، قید خانے میں جانے دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس گیا، اور آخر انشاءاللہ بائی دا ٹائم ہم پڑھیں گے آ جائے گی یہ تفسیر بھی، چلیں۔ تو یہ مدت ہے۔ تو امتن کا لفظ کہاں استعمال ہوا؟ لیڈر کے لیے اور ایک مدت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 کہاں استعمال ہوا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ الزخرف، ٹھیک ہے۔ سورۃ الزخرف میری بہنوں پڑھ کے، اگر آپ کی استطاعت ہے پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ کے سویا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آ گئی تو بتا دوں، سب کو معلوم ہے ملک، سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ تو پڑھتی ہیں، واقعہ بھی پڑھتی ہیں۔ تو یہ تو مغرب کے بعد آپ پڑھ لیتی ہیں سونے سے پہلے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے پڑھ سکتی ہیں میری بہنوں۔ دین بہت آسان ہے، میں اس لیے ہر وقت کہتی ہوں پڑھ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ نوافل ہی ہیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا، یہ نہ ہو کہ اپنی دین میں بہت آسانی ہے، فرض کو ضرور پہلے کیا کریں، اس کے بعد ایک تلاوت تو ضرور کرنی دن میں۔ تو سورۃ الزخرف، نہیں سوری زخرف نہیں، سورۃ الزمر اور سورۃ البنی اسرائیل پڑھ کے سوتے، سورۃ الزخرف ہے۔ تو سورۃ الزمر کیونکہ زائی سے تو مجھے یاد آ گیا، تو سورۃ الزمر اور سورۃ البنی اسرائیل بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو زائی سے تھا تو مجھے یاد ہے۔ تو اب جو امتن کا مطلب ہم دیکھتے ہیں، بل قالوا انا وجدنا آبانا علی امتن وإنا علی آثارہم مہتدون۔ اب طریقہ، اب تیسرا جو ہے امت کیسے استعمال ہوا ہے؟ طریقے کے طور پہ، امتن نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، یعنی جو باپ دادا جس طریقے پر چلتے آئے ہیں، بتوں کو ماننا، اور وہ جو ہے نیاز نظرے کا، جو باپ دادا کے طریقے تھے، جو کہ دین کے مطابق نہیں تھے، ہم تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے رہیں گے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا نا کہ ہمارے باپ دادا آبا و اجداد یہ کرتے آئے، تو ہم تو امتن وجدنا آبانا علی امتن، تو یہاں طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا معنی امتن کا کیا آتا ہے دیکھتے ہیں ہم سورۃ الانعام میں، سورۃ ہماری انعام میں جو آ رہا ہے، قوموں، یہی آپ کی آیت بھی ہے نا، آپ کی آج یہ سبق ہے آپ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جو آپ کی آیت کی تفسیر ہے، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عموماً تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ تو عموماً کا چوتھا معنی ہم پڑھتے ہیں قوم، ٹھیک ہے، قوموں کی طرف۔ تو 4 معنی ہو گئے۔ اب اس کو ہم اچھا، اب یہ یتدرعون کا جو لفظ آیا ہے نا، اچھا ہاں، یہ جو آیت ہماری آج کی، یہ دیکھیں اسکرین پہ آ گئی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ کیوں ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری دی، کیوں ان کو مبتلا کیا؟ تاکہ وہ عاجزی کریں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اللہ کو پکاریں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ یتدرعون کا جو لفظ ہے نا، اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہاں یتدرعون تھا، یہاں پہ تضرعا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ تو یتدرعون اور تضرعا، ٹھیک ہے، آپ نے 2 صیغے دیکھے یتدرعون کے۔ تطبیق کر رہے ہیں ہم، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میری بہنوں بہت زیادہ اللہ کو پکارے، آپ خفیہ طور پہ چپکے چپکے پکاریں گی تو بھی سنتا ہے، وہ گڑ گڑاس کے، عاجزی سے، بہت آہو بکا کر کے، رو رو کے، تو تضرعن گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ اللہ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے احکام ہے اس کو ماننا ہے، حد سے زیادہ نہیں گزر۔ تو یتدرعون کو پھر سے دکھا دیجئے، یتدرعون جو ہماری آج کی آیت ہے، اور پھر تضرعن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے یتدرعون، دیکھیں یہ ہے نا یتدرعون، اس کی ہم نے تطبیق کی، کہاں پہ کی؟ آیت نمبر 55 میں۔ اور یہ ہم نے اس لیے بھی کی کہ ادعوا ربکم، کہ ہمیں اللہ کو خفیہ طور پہ پکارو، یا گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، یا چپکے چپکے، خفیہ کا مطلب چپکے چپکے، وہ ضرور جو ہے وہ سنتا ہے۔ اللہ کو پکارے جس طرح بھی آپ پکارے، دل میں پکارے، زور سے پکارے، ٹھیک ہے۔ تو یتدرعون تضرعا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے آگے میری بہنوں خوب عاجزی کریں اور دعا مانگے،
اور دعا توجہ سے مانگے، یہ نہیں کہ دعا تو مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، منہ سے تو نکل رہا ہے لیکن دل کہیں اور چلا گیا، کچن میں چلا گیا، بچوں میں چلا گیا. نہیں، جب ہماری توجہ ہٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تم اور پھر بہت زیادہ میری بہنوں توبہ استغفار کریں، خاص طور پر آج کل کے پینڈیمک میں. اور دنیا میں کوئی گھر، کوئی پرسن، آدمی ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اور روزی روزگار چلی گئی ہے پینڈیمک میں، اموات ہو گئی ہیں، کسی کے شوہر چلے گئے، کسی کی والدہ چلی گئی، جو بھی چلا گیا. تو یہ اموات بھی ہمیں سبق دیتی کہ ہمیں بھی مر جانا ہے، وہاں کی تیاری کروں. تو بہت زیادہ دعا کریں، توجہ کے ساتھ عاجزی کریں، یتضرعون، گڑ گڑائیں، گڑ گڑا کر عاجزی سے. اور تو مشکل تکلیف کے موقع پر، اور مشکلات کا حل کس میں؟ توبہ اور استغفار میں ہے. بہت سارے استغفارات ہیں، آپ اس کو کریں. اس کے بعد جو اللہ سے دعائیں مانگتے، قابل تعریف کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، چاہے خوشحالی اور تکلیف میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ چاہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب حالات اچھے چل رہے ہوتے ہیں، خوشحالی ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہاں کر لیتے ہیں، کیا نہیں کیا، نماز پڑھ کے بھی بھول جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں. ویسے جب تکلیف آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ پکارتے ہیں. لیکن قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو خوشحالی ہو، تکلیف نہ ہو، آرام کی زندگی ہو، جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں. تکلیف میں تو پکارتے ہی ہیں، اور ثابت قدم رہتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں اپنی عبادتوں پہ، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، دعائیں مانگنے میں. اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تو بھی وہ اللہ کے ہی بن جاتے ہیں. یہ نہیں کہ تکلیف کے بعد چلو اب تو اب مشکل حل ہو گئی، اب بھول جاؤ اب کون اللہ کو پکارتا ہے. مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اب یہ تدرعن، دو لفظ آپ نے سیکھے نا، دو سیکھے. گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ کے آگے. رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم جب روتے ہیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے. ضرور ہاتھ اٹھائے، اللہ کو سے مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک تعالیٰ بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹائے. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے. اب یہی حدیث مبارکہ اسکرین پہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا پروردگار بہت حیامند ہے، یعنی وہ حاجت مندوں کا سا معاملہ کرتا ہے، وہ بغیر مانگے دینے والا ہے. وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے، جبکہ اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے. اب دیکھیں اس میں کتنی ساری باتیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت حیامند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو مجھے حیا آتی کہ مجھے نہ دوں. ہماری طرح کا نہیں کہ کوئی مانگے تو ہمیں حیا بھی شرم بھی نہیں آتی کہ اس کو دے دیں. تو یہ صفت بھی پیدا کرنی ہے. اگر ہمارے بس میں کوئی مانگتا ہے تو ہم دے دیں. تو اللہ تعالیٰ کی بات ہم کریں تو میری بہنوں گڑ گڑا کے مانگے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو حیا آتی میرا بندہ مانگے اور میں نے مانگو. یعنی وہ حاجت مندوں کا سا معاملہ کرتا ہے، وہ حاجت روا کی حاجتیں پوری کرتا ہے. ضرور مانگے، اور تہجد میں تو ضرور مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے. ساتویں آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا فٹ اسٹول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں انسانوں کے لیے. تہجد کے وقت کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے، کوئی پکارنے والا جس کو میں دے دوں، جس کی میں حاجت پوری کروں. تو وہ بغیر مانگے دینے والا ہے. کتنی چیزیں ہمیں بائی ڈیفالٹ ملی ہوئی ہے بغیر مانگے. اولاد ملی ہوئی ہے، شوہر ملے ہوئے ہیں اچھے، کھانا پینا ملا، فریج اور فریزر بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ چیزیں تو ہم مانگ بھی نہیں رہے ہوتے بغیر ڈیفالٹ. ہاں گروسری کو چلے جاتے لے آتے، بغیر مانگے دی ہوئی بہت سی نعمتیں. وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے. تو آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، جبکہ اس کا بندہ اس کی طرف دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اب تو ہمیں بہت کنوکشن ہو گیا نا. حق الیقین ہے قرآن، تو حق الیقین ہے قرآن، تو علم الیقین ہے قرآن و حدیث. اور پھر کیا ہے، آپ عین الیقین کریں، اپنی آنکھوں سے قرآن و حدیث دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور امیج، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. کچھ تو کیا ہوتا ہے، بس پکڑ لیا ہم نے انہیں ساتھ تنگی کے اور تکلیف کے، شاید کہ وہ عاجزی اختیار کرے. زندگی میں تنگی بھی آتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، لاس
پیسے کے لاس کی صورت میں، پراپرٹی کے لاس کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، اور جو ہے موت کی صورت میں ہمارے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ تکلیف آتی ہے اور تو اکڑ جاتے ہیں، تکلیف آنے پہ اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں کہ میں تو اتنے صدقے دے رہی ہوں، میں تو وائی می، میں تو سب سے اچھے سلوک کرتی ہوں، میری تو زکوٰۃ کبھی نہیں گئی، میری تو کبھی فرض نمازوں کے علاوہ میں نے تو نفل بھی پڑھے ہیں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، پھر کیوں مجھ پہ تکلیف. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اکڑ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے. ہمیں دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تکلیف آنے پر. اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی. تضرع کیا ہوتا ہے؟ یتضرعون، اور اللہ تعالیٰ کو تضرعاً پکارو، یعنی کہ عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، بہت زیادہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے آگے عجز اختیار کرنا، گڑ گڑا کے دعا مانگنا. تو اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو قابل تعریف کون لوگ ہیں؟ ابھی میں نے پورا پڑھ کے بتایا آپ کو. عاجزی اختیار کرتے ہیں، تضرع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعا کیسی کرتے ہیں؟ توجہ سے کرتے ہیں. اور جو اگر ہم اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہٹا لیتے ہیں. خوشحالی میں، اچھے حالات ہوں تو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، تنگی ہو تو کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں. وہ گرین والا امیج پھر سے دیکھ لیں، گرین جو بلاک ہے، باکس ہے، اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم. قابل تعریف لوگ کون پورا ہیں؟ دیکھ لو کا ہے جو تو والا سدا. عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو توجہ سے کرتے ہیں، اور گڑ گڑا سے تضرع سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. خوشحالی اور تنگی میں دونوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. چلیں اب ہم آیت نمبر 43 کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہاں، یہ دیکھ لیں، امت کے 4 بڑے معنی. تھوڑی سی سمری آ گئی اسکرین پہ. امت بامعنی امام، مثال کے طور پر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ پیشوا ہے، وہ امام ہے، وہ قائد ہیں، وہ لیڈر ہیں. امتن بامعنی وقت اور زمانہ، جو کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا کہ اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا. پھر امت بامعنی ملت، قوم، طریقہ، ٹھیک ہے. پھر امت بامعنی قوم، لوگ، گروہ، ٹھیک ہے. تو چاروں آیتیں آپ کو بتا دی گئی. اللہ قوموں کو تکلیفیں اور نقصانات کیوں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو لفظ آئے ہمارے آیات میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیفیں اور جو ہے فی السراء والضراء، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. تو آپ کی زندگی میں بھی کوئی مصیبت آئے تو تضرع سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، خفیہ طور پر پکاریں، اعلانیہ پکاریں، اور عاجزی سے اس کو پکاریں. اور یہ پینڈیمک بھی آیا تو ہمیں بہت زیادہ استغفارات اور دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، چلیں ہم آیت نمبر 43 کی طرف انشاءاللہ. فلولا، پھر، لو کیوں، لا نہ، تین حرف ہے. پھر 3 ورڈ ہے. لو کیوں، لا نہ، فلولا پھر کیوں نہ، اس جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، سنا عذاب ہمارا، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن، قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے. قلوب قلب ان کی جمع ہے، قلب ایک ہوتا ہے، قلوب جو ہوتا ہے جمع ہے، ٹھیک ہے. تو قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے. وزینا اور زینا مزین کر دیا، لہم لیے، ہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ماں جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. ہم رننگ ٹرانسلیشن کر کے پھر آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی. یہی بات پچھلی آیت میں ہوئی نا کہ جب تمہارے پاس کوئی مشکل آئے، کوئی سزا آ جائے، کوئی عذاب آ جائے تو اللہ سے تضرع اختیار کرو، عجز اختیار کرو، عاجزی کرو. لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا. اچھا اب کیا ہوا کہ قومیں جب آیت پہ آ جائیں گے ہم، قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں، ٹھیک ہے. فلولا اذ جاءہم باسنا، پھر کیوں نہ جب آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے جب قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اخلاقی ویلیوز نہیں رہتے ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، کردار خراب ہو جاتے ہیں، پستی میں گر جاتے ہیں تو اپنے دلوں کو زنگالود کر لیتے ہیں. اس وقت اللہ کے عذاب انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتے ہیں نا.
تو یہی بات اللہ بتاتے کہ پھر کیوں نہ جب ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، ولاکن قست قلوبہم، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. کیوں؟ تو کیونکہ ان کے دل سخت ہو جاتے، پھر ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے. جب ہاتھ سخت ہو گئے تو یہی اللہ تعالیٰ بتایا کہ انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی. تو جب دل سخت ہو گئے تو ان کے ہاتھ طلب مغفرت کے لیے نہیں اٹھتے، اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں، دل اس کے بارگاہ میں نہیں جھکتے، اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں اور تعویلات اور توجیہات کے حسین غلاف چڑھا لیتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان جو ہے ان کو مزین کر کر کے برائی کو، اللہ تعالیٰ شیطان تو برائی کو مزین کر کر کے دکھاتا ہے، ماں کانو یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور مان کے نہیں دیتے تھے تکلیف کے باوجود بھی، تو شیطان نے یہ سارے عمل ان کو مزین کر کر کے سجا کے مزین کر کر کے بتاتا ہے، اور وہ شیطان کے چکروں میں آ جاتا ہے. تو جو یہ بدعمالیاں تھی، جو ان کے عمل تھے، اور جو یہ تعویلات اور توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سب تو کر رہے ہیں، ہم کیوں نہ کریں، اب تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مزے کر لیے، تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوگا، اتنے بور ہو گئے، میوزک تو جو ہے دل کا سکون ہے، حالانکہ دل کا سکون تو اللہ کی آیات ہے، اور ہم نے سب سن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سن لیں. وہ نہیں سوچتے کہ کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، کیونکہ شیطان جو ہے ان چیزوں کو، بدعمالیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے، اور وہ تعویلات دینے لگتے ہیں اور اس کی وجہیں بتانے لگتے ہیں. تو یہ تعویلات کے اور بدعمالیوں کے اور وجہات توجیہات کے حسین غلاف چڑھا کر شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور وہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں. تو اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. اچھا، اب ہم اس سلسلے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں، آپ کی توجہ مبذول ہو، کہ جب دل تنگ ہو جاتے ہیں نا تو موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت سے دل کی جلا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں حدیث دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو یہ دل زنگ پکڑتے ہیں جیسا کہ پانی پہنچنے سے لوہا زنگ پکڑتا ہے. آپ لوہے کی چیز کو پانی سے بچاتی ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ زنگ پکڑ لے گا، رسٹڈ ہو جائے گا. تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اس کی جلا کا کیا ذریعہ ہے؟ جب زنگ پکڑ لے دل تو اس کو کیسے شفا ہوگی، اس کی جلا کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ جب دل پہ زنگ لگ جائے تو کیا ہے، موت کو یاد کریں کہ نہیں، مجھے مرنا ہے، میں اگر یہ برائیاں کر رہی ہوں تو مجھے تو وہاں پہ تو وہ تو دارالجزا ہے، وہاں تو سزا اور فضا ہوگی. نیک اعمال پہ جو ہے انعامات ہیں، جنت ہے، اور برے اعمال پہ تو سزا ہوگی. تو اگر موت یاد ہے تو کسی سے بھی ہم برا نہیں کریں گے، اپنی ذات میں بھی حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، عبادت کا بھی، حقوق العباد بھی اچھا کریں گے. میری بہنوں، حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی اور رحیمی سے معاف فرما دیتے ہیں. وضو میں کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی نمازوں میں، فرض نمازوں میں کمی کوتاہی ہو گئی، استغفار کر لیا، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اس میں کمی کر دیں اپنے فرض میں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کی غیبتیں کی، بندوں کو حق نہیں دیے، والدین کو، اولاد کو ایکول نہیں رکھا، ایک اولاد کو زیادہ دیا، دوسرے کو کم دیا، شوہر کے حقوق نہیں ادا کیے، تو جتنے، یعنی یہ دین تو ایسا ہے کہ راہ کے مسافر کے بھی حق ہیں، جو کہ یہ فالو کر رہے ہیں. بسوں اور ٹرینوں میں لکھا ہوتا ہے، وڈ یو ڈونٹ گیو دس سیٹ ٹو دا ایڈرلی اور ڈسیبلڈ پرسن، پڑھا ہے نا، ایسا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو سنتوں کو تو یہ فالو کریں. اگر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور پڑھ لیتے تو ہم سے آگے پردے میں اور ہر چیز میں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں دنیا میں نکل جاتے ہیں. تو موت کو زیادہ یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. میری بہنوں، یہاں سے جو پڑھ کے جاتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وٹ ٹو وٹ کریں، پھر آیات کو سمجھے بھی، تفسیری ہم آیات کو لے کے کر رہے ہوتے ہیں. تو آج جا کے جتنی بھی آیات ہوئی اس کی تلاوت سنیں کہ مجھے سمجھ میں کیا آیا، امتن سے میں کیا سمجھی، امتن 4 طرح کس طرح استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے، اور آپ تو اسکرین شاٹس لے رہی ہیں، آپ کو تو ایک بک چاہے، کتاب بک بنتی چلی جا رہی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو موت کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ خود بھی کریں، سنیں بھی. سننے سے بہت امپیکٹ ہوتا ہے. مختلف قاری کو سنا کریں، جو قاری آپ کے پسند کے ہو، سعد الغامدی ہیں، اور جو ہے مشاری راشد ہے. تجوید ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے شیخ بسفر کو سنیں، تجوید کو ٹھیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور شیخ حذیفہ کو سنیں تو تجوید ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اس کے بعد اپنا جائزہ لیں. ٹھیک ہے، اسکرین پہ دیکھیں
کہ کن 3 موقعوں پر دلوں کی سختی کا جائزہ لیں. اب دلوں کی سختی کی بات ہوئی نا، تو آپ تنہائی میں دیکھیں کہ میں اور آپ میں بھی کروں گی یہ، کہ تنہائی میں میرا دل کیا کر رہا ہوتا ہے. لاوے اگل رہا ہوتا ہے، غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی وہ کر رہا ہوتا ہے، فلاں نے مجھ سے کیا، فلاں نے مجھ سے کیا، میں اس کو ایسے جواب دوں گی، فلاں نے اچھا تحفہ نہیں دیا، میں تو اب ایسا کروں گی کہ اس کو جلا کے استغفر اللہ. کہ تنہائی میں میرا دل کیا سوچ رہا ہوتا ہے. دل کی سختی کا جائزہ لیں کہ وہ مجھے قرآن کی طرف لے جاتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میں دینی حلقوں میں جاؤں، کیا وہ مجھے میرا دل جو ہے اذکار کر رہا ہے، چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا معراج کی رات کے رسول وسلم جنت کی زمین جو ہے بنجر ہے، اس میں درخت لگانے کا شوق ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا میں وہ کر رہی ہوں، اسکار کر رہی ہوں؟ ابھی بہت سے اسکار ابھی ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا اسکار پہ ہی ہو جائے گا، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے ایک ہی بتا دی، سب کو پتہ ہے. تو تنہائی میں اپنے دلوں کا سختی کا جائزہ لیں، اور ضرور یہ جا کے کرنا ہے. اور قرآن پڑھتے وقت کیا میری کیفیت ہوتی ہے، یہ آیات مجھ پہ اثر کرتی ہیں. آپ وسلم کی سنت کو فالو کرتی ہوں. جب سزا کی آیتیں آتی تھی تو آپ وسلم استغفارات پڑھتے تھے، استغفار پڑھتے تھے. اور جب جو ہے اللہ کی تعریف اور جنت کی آیتیں آتی تھی اس پہ سبحان اللہ کہتے تھے، اور دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان میں سے جنتی بنا دے. تو یہ سب دیکھنا ہے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں. اور تراویح میں بھی نفل نمازوں میں آپ یہ کر سکتی ہیں، استغفار اور سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں. فرض نمازوں کی تلاوت میں آپ یہ نہیں کریں گی. اور دین کی مجلس میں بیٹھی ہوں تو بس برائے سننا کر رہی ہوں، یہ کہ میں سن رہی ہوں، یا میں کلاس کی اٹینڈنس کے لیے جا رہی ہوں کہ میری اٹینڈنس لگ گئی، کہ میں آئی ہوں اسکرین پہ آ گیا کہ میں پارٹیسپینٹس میں سے ہوں، کہ یا میرا دل جو ہے القلب متوجہ الی اللہ، القلب متوجہ الی اللہ، یاد رکھتے. تو میرا دل جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے. تو جس طرح وَإِذَا سَمِعُوا میں نے پڑھا تھا کہ جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کی پہلی آیت جو تھی وہ کس کے لیے نازل ہوئی بتائیے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ اچھا عظما جی کے علاوہ کوئی بتائے؟ جی میں بتانے والی ہوں. کوئی اور بتائیں، انمیوٹ کریں، کش کریں، تکلیف کریں، انمیوٹ کریں، بتائیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کی پہلی آیت کی جو شان نزول کیا کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ وہ ہم کر چکے ہیں یہ میں بتا دوں؟ ہاں جی بتا دیجیے. یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے. جی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے، کہ اس نے جب جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے دربار میں سورۃ المریم کی، کیونکہ یہودی تھا تو انہوں نے دیکھے صحابہ کو دیکھے کیسے موقع کی مناسبت سے کیا انہوں نے تلاوت کی سورۃ مریم، کیونکہ اس میں یہ لوگ مانتے ہیں نا مریم علیہ السلام کو، وہ مسلمان ہو گئے کہ یہ تو وہی کلام ہے جو اس سے پہلے تھا، جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کلام ہوتا ہے جو یہ اس سے پہلے تھا. کیونکہ انہوں نے تو وہ ایمان لے آئے اور وہ ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. تو ان کے لیے جو ہے اس کی شان نزول یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، یہ جو آیت ہے 7ویں پارے کی پہلی آیت. تو دین کی مجلس میں میرا کیا حال ہے؟ میں غور سے سنتی ہوں یا اس 1 گھنٹے پہ میں کوئی کام شروع کر دیتی ہوں؟ یہ بہت چلیں کوئی مجبوری ہے، واقعی گھر میں کوئی ایسا کام چل رہا ہے تو سنتے بھی جاؤ. یہ کہ نہ سننے سے تو نہ آنے سے کلاس میں تو بہتر ہے. تو میری کیا کیفیت ہے، یہ دل پہ اثر ہوتا ہے. پھر جا کے میں اس کو کھولتی ہوں، اگر آپ کھول لیں گی تو یہ نہ سنیں میری تلاوت ہے، یہ آپ کی تلاوت اور آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا. اور میں کیا جا کے تلاوت سنتی ہوں کہ یہ آیت میرے پہ کیا امپیکٹ کر رہی ہے، میری تجوید اچھی ہو رہی ہے، اور میں نے کیا سیکھا، کیا سنا، کیا سمجھا، کیا جانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دلوں کی سختی کا کیا علاج ہے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آگے ہم دیکھیں دلوں کی سختی کا علاج ہے کثرت سے قرآن پڑھنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا، دین کی مجلسوں سے جڑنا، لوگوں کو بھی جوڑنا، لوگوں کو خوب ریکارڈنگ بھیجیں جو نہیں آ سکتے ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کمزوروں پر رحم و شفقت کرنا. بچے ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، شوہر کا غصہ جو بہت معصوم بچے ہوتے ہیں، سسرال کا غصہ، دوستوں کا غصہ، بہن بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے ان سے تو مجھے یاد ہے بچپن سے پینسل، ربڑ، شارپنر، بیگ، لنچ باکس اور کھلونوں سے لڑائی شروع ہوتی ہے. بیچارے وہ بھی پیار اور محبت کے رشتے ہوتے ہیں، اب یاد آتے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو جو ہے لیکن بچوں کو مائیں
ये मासूम बच्चों को धा थप्पड़ दे थप्पड़, मैंने आंखों से देखा, चीखना चिल्लाना उनकी बात, कहीं का गुस्सा, क्योंकि वो मासूम होते हैं, उन पर हम निकाल रहे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। अपने से छोटों और कमज़ोरों पर रहम और शफ़क़त करना। कोई कमज़ोर आपके पास आता है तो उसको चीख चिल्ला के जवाब ना दें, उसकी मदद करें, नहीं तो आराम से ना बोल दें, ठीक है? चलें, वाखिर दावाना। हो गया? इसका कोई और स्लाइड है? उज़मा जी मेरे ख़्याल है हो गए, नहीं है नहीं, ये ना? हो गया, ये सारे हो हो गए जी। गई जी, सब हो हो गए गया। जी। वाखिर दावाना मैंने कहा कोई मेरे पास रह गया हो, कोई आपके पास रह गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, अब हम जो है दुआ कर ले देख लेते हैं हमारी दुआएं। दो दुआएं जो है हमारी चल रही हैं मैयत की, वो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। सही है? तो हमारी दुआ थी, ये मैयत की दुआ थी हमारी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहा वरहमहा वाफ़िहा वाफ़ु अन्हा वक्रिम नुज़ुलहा ववस्सि मुदख़लहा वग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जी वलबरदी वनक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत थौबल अबयदा मिनद दनसी वअब्दिलहा दारन खैरम मिन दारिहा वअहलन खैरम मिन अहलिहा वज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहा वअदखिलहल जन्नता वअइज़हा मिन आज़ाबिल क़ब्रि व मिन आज़ाबिन नार। अच्छा, ये हा औरत हो ना, और मैयत अगर औरत है तो उसके लिए हा, क्योंकि फीमेल का सीगा है, ठीक है ना, मोन्नस का सीगा है, ठीक है। अच्छा, और मैयत अगर मर्द है तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू, और औरत होगी इस पे अलिफ लगा देंगे, व आफ़िही वाफ़ु अन्हु वाकरिम नुज़ुलहु ववस्सि मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जी वलबरदी वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत थौबल अबयदा मिनद दनसी वअब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही वअहलन खैरम मिन अहलिही वज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही वअदखिलहुल जन्नता वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि औ मिन अज़ाबिन नार। अब हम इसका तर्जुमा, ऐ अल्लाह हम सब के लिए मांग रहे हैं, जितनी अमवात हो गई, मेरी वालदा है, वो कल रज़िया ने हमें जावेद साहब कहा था, हमारी एक और बहन ने भी नाम दिया था, और ऐसा बुढ़ापा है कि भूल जाती हूँ। तो सबके मुस्लिम मुस्लिमात मोमिन मोमिनात हमारे जितने प्यारे चले गए, हम सब के लिए, किसी के सास ससुर, किसी के वालिदैन, किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के शौहर, ऐ अल्लाह सबको बख्श दीजिए, उन सब पर रहम फरमाइए, उन सब से आफियत, उन सबको आफियत अता फरमाइए, उन सबको माफ़ फरमा दीजिए, उनकी बेहतरीन मेहमानी फरमाइए, उनकी कब्र को कुशादा फरमा दीजिए, उन्हें पानी बर्फ़ और ओलों से धो दीजिए, और उनको गुनाहों से इस तरह साफ़ कर दीजिए जैसे कि सफ़ेद कपड़े को मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, और उनको उनके इस घर के बदले बेहतर घर अता फरमा दीजिए, और इस घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा दीजिए, और इस बीवी से बेहतर बीवी अता फरमा दीजिए, इस शौहर से बेहतर शौहर अता फरमा दीजिए, और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए, और उन्हें कब्र के अज़ाब और आग के अज़ाब से बचा लीजिए। जितने हमारे प्यारे मेरी वालदा है, जो भी जिसके जितने कुल मुस्लिम मुस्लिमात मोमिन मुनात के यहाँ हम जो भी दुआ करेंगे सबके लिए, क्योंकि उन सब के अजर हमें मिल जाएंगे, और इतने फरिश्ते उतनी दुआओं का अजर हमें वही दुआ देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको याद करने की कोशिश कीजिए, फिर हम कोशिश करेंगे, सबको आती है एज अ रिवीजन, और जिसको नहीं आती है, हम जो है मैयत की जो जनाजा जो पढ़ते हैं, तो हम हरम शरीफ में जाते हैं, तो वहाँ हो रही होती, तो हम उसको भी इंशाल्लाह कर लेंगे किसी दिन, कि हमें आना चाहिए कि जनाजा किस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। चले, तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अच्छा, अब एक वो देख लीजिए, जुम्मा था माशाअल्लाह, जुमे के मुतालिक जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी, उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है, जो क़यामत के दिन उसके लिए रोशन होगा, और उस दोनों जुमे के दरमियान वाले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व अमलिक व औक़ातिकुम व अहलिकुम व मालुकुम। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, आपके अमल में, आपकी रोज़ी में, आपके वक्त में, आपके अहलो याल में, बच्चों में, शौहर में, ख़ानदान में, आपके माल में, आपका आना बैठना कबूल फरमाए, और आपकी आमीन आमीन इनफरादी मुश्किलात, आपकी जो है कलेक्टिव मुश्किलात सब आसान फरमा दे।
جو جو آپ کی نیک خواہشات اور آرزوئیں پوری کرے اللہ تعالیٰ، اور اپنے امن و حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے اس بیماریوں کے پینڈمک کے دور میں، آمین یا رب العالمین۔ جو مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں ہمارے حق میں جو بہتر ہے عطا فرما دے، حج عمرے کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور اس محفل کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ چلے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں، ورنہ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہاں ایک بات بتانا بھول گئی، سنڈے کو سنڈے نہیں، کل تو ہمارا انگلش کا ہوگا، ہمارا منڈے کو ہوگا نا اردو کا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں۔ ہم شادی پہ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کا خطبہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہے، اور جو ہے مہر، حق مہر ہے، اور شادی کا طریقہ ہے، رشتہ کس طرح بھیجا جاتا ہے، تو یہ سارا ہم جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں گے، تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اچھا شناز جی، میں جی ایک جی جی کوشچن بولیں، کرنا چاہتی جی ہوں۔ ضرور بولیں، ضرور۔ آج کے دن جو ہے نا میری ساس صاحبہ کی وفات ہوئی تھی، جی تو